آج ہم یہاں کھڑے ہیں اڈیالہ جیل سے کچھ فاصلے پر، ہمیں یہاں روک دیا گیا ہے۔ آج منگل کا دن ہے، قانون کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے یہ بہنوں کا، وکلاء کا حق ہے کہ خان صاحب کو ملیں، لیکن ہمیں اس حق سے آج پھر محروم کیا گیا ہے، یہاں ناکے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج جہاں 100 سے زیادہ MP حضرات اور بڑی تعداد میں MNA حضرات موجود ہیں، یہ وہ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ وہ ہیں جن کو اسمبلی میں نہیں جانے دیا گیا الیکشن جیتنے کے باوجود۔ تو یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی آواز ہے، ان تمام نمائندوں کی شکل میں یہاں پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اور ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، خان کی آزادی کا نعرہ، ہر ایک کی آزادی کا نعرہ جس کو اس وسطیت زدہ نظام نے قید کیا ہے۔ میرے ساتھ کھڑی ہیں نورین آپا، عظمیٰ آپا۔ آپ جانتے ہیں ان کے بیٹے حسام نیازی کو بھی ایک ملٹری عدالت کے ذریعے 10 سال کی سزا دی گئی ہے۔ میرے ساتھ کھڑے ہیں جناب اکرم عثمان صاحب، ان کو بھی ایک ملٹری عدالت نے 2 سال کی سزا دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا، جس میں انہوں نے اگرچہ ملٹری عدالتوں کو بحال رکھا اور ہم سمجھتے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ان تمام لوگوں کو جن کو ملٹری کورٹس میں سزا ہوئی ہے، انہیں ہائی کورٹ کے سامنے اپیل کا حق دیا جائے گا، اور وہ حق پارلیمنٹ اپنے قانون کے ذریعے پیدا کرے گی۔ تو آج اس فیصلے کو تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ یہ سپریم کورٹ کی بھی توہین ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف کے لیے، انصاف کی تھوڑی سی رمق کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا جائے، اور یہ وہ سپریم کورٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہے جس کو 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے خود بنایا ہے، اس کے فیصلے کو بھی آج یہ ماننے سے انکاری ہیں۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نورین آپا کا بیٹا اور ہمارے تمام دوست جنہیں ملٹری عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، ناحق سزائیں دی ہیں، غیر آئینی سزائیں دی ہیں، ان کو اپیل کا حق دیا جائے ایک حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج کے سامنے، تاکہ دودھ کا دودھ ہو، پانی کا پانی ہو۔ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، ان کو 10 سال کی سزائیں ناحق دی گئی ہیں۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نظام ہوش کے ناخن لے، اپنے خود بنائے ہوئے عدالت کے فیصلے کو مانے اور ان سب کو اور پاکستان کی عوام کو انصاف دے۔ نورین آپا۔ میں بھی اسی چیز کے لیے کھڑی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ اب ان کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ پارلیمنٹ میں جائے، جلدی فیصلہ کریں کہ بے گناہ لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ظلم ہے ان کے ساتھ، جو ملٹری قیدیوں کے ساتھ علیحدہ سے ظلم ہے، باقی قیدیوں کی طرح نہیں رکھا ہوا، ان کو ذہنی جسمانی ٹارچر میں رکھا ہوا ہے۔ پہلے جدھر وہ رہ کر آئے ہیں ملٹری کے اندر، بہت ظلم ہوا ادھر۔ اور کل ایک آپ کو گجرانوالہ میں ایک بچے کا، قاسم کھوکھر، ایک نوجوان بچہ جو کہ ملٹری کورٹ کی سزا کاٹ رہا تھا، اس کو بڑی بیمار ہو گیا۔ اس کے بتایا اس نے کہ میرے سینے میں درد ہے، نہ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور نہ ڈاکٹر کو دکھایا، اور جب اس کی لاش لے کر آئے پوسٹ مارٹم کے لیے تو اس کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ یہ مسلمان ملک ہے، اور کوئی ملک کرتا تو ہم کہتے، کشمیر میں ہوتا ہم کہتے مسلمانوں ملک ہے، ایک جو فوت ہو جاتا ہے اس کی بھی ایک بڑی بے حرمتی ہے اس لاش کی بھی، کہ آپ اس کے ساتھ یہ کریں۔ اور اس ماں کا سوچیں، جس ماں کا بیٹا، جس سے 2.5 سال بعد اس ماں نے جب ملی ہے تو اس کی لاش آئی۔ تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں، لیکن جو ملٹری قیدی ہیں اور جو باقی سیاسی قیدی ہیں PTI کے، ان کو بے شمار نوجوان ہیں جو فوت ہوئے ہیں، اور انہوں نے کسی نے اس کا نہ کوئی حساب دیا نہ حساب دیا۔ لیکن میں ایک ماں کے طور پہ کہتی ہوں کہ میں ضرور پوچھوں گی کہ میرے بیٹے کو اتنی سزا کیوں دی اور اس کو تکلیف ٹارچر کیوں کیا، اور یہ کرنے والے ظاہر ہے ہمیں تو یہی بتا دیا جاتا ہے کہ عاصم منیر جو فوج کی قیادت کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میں پروٹیسٹ کرتی ہوں، میرا احتجاج جاری رہے گا اس ظلم کے خلاف، اور جو یہ ظلم ان کے ساتھ کر رہے ہیں جب یہ نکل آئیں گے تب بھی میں اس کے اوپر پورا جاری رکھوں گی اپنا احتجاج، جب تک مجھے اس کا انصاف نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ کہاں ہے اپنا؟ یہ کسی کا تھا یہاں پہ نیچے